بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد دوم سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے آج کے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، اللہ تعالی بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، معزز پیدا ہوگا دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت والے ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور مقربین سے ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین قریب میں سے ہوں گے۔ اذ قالت الملائکۃ، یہ جو ہے پہلے اذ قالت سے بدل ہے، اس سے پہلے ایک اور آیا نا اذ قالت، تو یہ بعد والا جو ہے پہلے والے اذ قالت سے یہ والا جو ہے بدل بن رہا ہے، اسی کا بدل ہے، اور ان کے درمیان جملے معترضے ہیں۔ جملے جو ہے جتنے بھی جملے آئیں، تو ابھی آیا نا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، پھر اس کے بعد ایک اور آیا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہاں بیچ میں جو بھی جملے آئے تو حضرت فرما رہے کہ یہ جملے معترضہ کے طور پر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے بطور احسان، ان احسان کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کفار کی یعنی کافروں کی جہالت اور ان کے عناد یعنی دشمنی پر، سرکشی پر آگاہ کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اسمہ المسیح ابن مریم، اسمہ جو ہے مبتدا ہے اور اس میں ہو ضمیر کلمے کی طرف لوٹ رہی ہے، کلمہ جو اس سے پہلے آیا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ضمیر مذکر لانے کی وجہ اس کا معنی ہے، کیونکہ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بکلمۃ منہ، تو یہاں کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں مسیح، اسمہ المسیح، تو یہ مسیح جو ہے اسمہ کی خبر ہے، اسمہ مبتدا بنے گا مضاف مضاف الیہ ہو کر، اور پھر المسیح اس کی خبر بنے گی، اور جملہ کلمے کی صفت بن رہا ہے، یہ پورا جملہ کلمات موصوف اسمہ المسیح، پورا یہ جو جملہ آ رہا ہے یہ کلمے کی صفت بن جائے گا۔ قاموس میں ہے، یہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ مسیح جو ہے اضداد میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اضداد بولتے ہیں اس کو، مطلب یعنی یہ ایک اصطلاحی معنی ہے، جیسے بیع کا جو لفظ ہے وہ اضداد کی قبیل میں سے، یعنی خریدنے کو بھی بولتے ہیں، فروخت کرنے کو بھی بولتے ہیں بیع کا لفظ، تو بول رہے ہیں مسیح جو ہے اضداد میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مبارک یعنی برکت والا پیدا فرمائے یا ملعون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برکت کی وجہ سے مسیح کہا گیا، بہت گہری بات حضرت فرما رہے ہیں۔ مسیح کا جو لفظ ہے وہ مبارک کو بھی بولتے ہیں اور ملعون کو بھی بولتے ہیں جی۔ مسیح کا جو لفظ ہے ازداد میں سے، میں نے کہا نا کہ بیع کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، خریدنے کے لیے بھی اور بیچنے کے لیے بھی، تو اسی طریقے سے مسیح کا لفظ دونوں کے لیے، ملعون یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کو بھی بولتے ہیں، اور مبارک جو برکت والا اس کو بھی بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا برکت والا پیدا فرمایا، اس لیے برکت کی وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا، اور دجال کو اس کی نحوست اور ملعونیت کی وجہ سے مسیح کہا گیا، مسیح دجال کہتے ہیں نا جی۔ تو مگر اب اس کو یہ مسیح برکت والا ہے، یہ مسیح نحوست والا ہے، اس کی تطبیق کیسے کی جائے گی؟ یعنی مسیح بھائی دلائل مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جیسا مسیح کے بعد ایک فوری جو لفظ جی جی آ جی جاتا ہے اسی سے اس کی پہچان ہوگی، پہچان ہو شناخت جائے ہوگی۔ گی، جی جی، اور دلائل بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برکت والا ہونے کے دلائل ہیں، اور دجال کے نحوست والا ہونے کے اپنے پاس جی جی پڑھیے۔ دلائل ہیں۔ قاموس کے کلام ختم ہوئی، یعنی قاموس کی جو عبارت تھی وہ مکمل ہو گئی۔ عبرانی زبان میں اس کی اصل جو ہے مسیح ہے، مسیح کے بجائے شین سے مشیح ہے، جس کا معنی مبارک ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے فرمایا کیونکہ آپ سے جو ہے آلودگیوں کو یعنی گندگیوں کو دور کر دیا گیا، گندگیوں کو دور کر دیا گیا اور گناہوں سے پاک کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ زمین میں سیاحت فرماتے، سیر فرماتے اور کسی جگہ بھی مقیم نہ ہوتے۔ قاموس میں یہ بھی ہے کہ مسیح جو ہے زیادہ سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں، زیادہ سیر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ مسیح سے مراد صدیق ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جھوٹا مسیح وہ دجال ہیں، یعنی مسیح سے مراد صدیق یعنی سچے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جھوٹا مسیح جو ہے وہ دجال ہیں۔ یہ کلمہ جو ہے ازداد میں سے یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قاموس میں ہے کہ صحاح کے اندر ہے، بعض نے کہا کہ مسیح اسے کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو۔ روایت بیان کی گئی کہ دجال جو ہے دجال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اس کی دائیں آنکھ نہیں یعنی سیدھی آنکھ نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی بائیں آنکھ متاثر تھی، لیفٹ سائڈ کی جو آنکھ تھی وہ متاثر تھی، کسی قسم کا اس میں یعنی کوئی اثر تھا۔ دونوں قولوں کا معنی یہ ہے کہ دجال سے اچھی خصلتیں زائل کر دی گئی، دجال سے اچھی عادتیں یعنی دور کر دی گئی، جیسے ایمان ہے، علم ہے، عقل، حلم یعنی بردباری اور تمام اچھے اوصاف، یہ سب دور کر دیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تمام مذموم صفات یعنی بری صفتیں، بری عادتیں زائل کر دی گئی، دور کر دی گئی، جیسے جہالت یعنی ناواقفیت، اور حرص، لالچ، بخل یعنی کنجوسی، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ تو یعنی دور کی گئی دونوں سے چیزیں، ایک سے اچھائیاں دور کر دی گئی اور ایک سے برائیاں دور کر دی گئی۔ صاحب قاموس نے کہا کہ میں نے لفظ مسیح کے اشتقاق کی وجہ سے یعنی مشتق کی وجہ سے شرح مشارق الانوار ایک کتاب کا نام ہے، اس میں 50 اقوال 50 قول ذکر کیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ابن مریم، تو یہ جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم، یہاں عیسیٰ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ یسوع سے معرب ہے، یعنی وہاں سے لیا گیا جس کا معنی یعنی یسوع سے بنا جس کا معنی سید ہے، یسوع کے معنی آتے ہیں سردار۔ یہ خبر کے بعد خبر ہے، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ایک خبر ہو گئی، دوسری خبر عیسیٰ ابن مریم، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہو، یعنی خبر ہے لیکن اس کا مبتدا چھپا ہوا ہے، تو اب وہ چھپا ہوا کیا ہے اس کو حضرت واضح کر رہے ہیں۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، اس طرح ہوگی، ہوا عیسیٰ، ہوا عیسیٰ یہ آپ کا علم ہے، منہ اسمہ المسیح، یہ پورا جملہ خبر اب یہاں تک کہ خبر تک کے ہو گیا۔ اب عیسیٰ جو ہے یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، یعنی یہاں پر پوشیدہ مانیں گے، اور وہ ہے ہوا، لفظ ہوا عیسیٰ، تو یہ مبتدا خبر دونوں کی وضاحت فرما دی گئی۔ اور مسیح جو ہے آپ کا لقب ہے، اور اسم جو ہے ان دونوں سے اور کنیت سے بھی عام ہے، یعنی جو آپ کی کنیت ہے، نام ہے، سب کو واضح کر دیا گیا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو ما سوا سے یعنی اپنے سے علاوہ سے ممتاز کر دے، الگ کر دے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ابن مریم، جب یہ صفت جو ہے اسماء کے تمیز دینے کی طرح تمیز دیتی ہے، یعنی پرکھ کرتی ہے، فرق کرتی ہے، تو اسے اسماء کے ضمن میں ذکر کر دیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا
اسماؤہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی ان کے نام مسیح، یعنی اسمہ المسیح ابن مریم کا جمع نہیں لائے، اسماؤہ نہیں لائے، اسمہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسم جو ہے اسم جنس ہے، اور استغراق کے لیے یعنی تمام معنی مراد لینے کے لیے مضاف ہے عیسی ابن مریم۔ استغراق اگرچہ کل فرد کے معنی میں ہوتا ہے، استغراق بولتے پورے افراد آ جاتے ہیں تمام، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ استغراق افرادی کے مجموعے پر متعدد کو محمول کیا جائے، یعنی کئی افراد پر شامل ہو تو بھی کہہ دیتے ہیں استغراقی معنی مراد لیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے مجموعے کو شامل ہے، کم سے کم بھلے تمام کو شامل نہیں لیکن اپنے فیلڈ کے تمام افراد کو شامل ہے۔ جس مجموعے کو استغراق اپنے ضمن میں لیے ہوئے، اپنے اندر لیے ہوئے، جو کلمہ واحد کے معنی میں ہو یعنی ایک کے معنی میں ہو، جس طرح اس آیت کریمہ میں ہے ما من دابۃ الا امثالکم، یہ بھی یعنی اب وہاں پر دابۃن کہا گیا، لیکن دابہ بول کر پورے جتنے بھی چوپائے سب آ جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ ابن مریم مبتدا محذوف کی خبر جو ہوا ہے، ہوا ابن مریم، یہ جائز نہیں کہ ابن مریم جو ہے ترکیب میں عیسیٰ کی صفت بنے، ایسا کہنا درست نہیں۔ ابن مریم ترکیب میں نحوی اعتبار سے عیسیٰ کی صفت بن جائے، ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نام عیسیٰ ہے، بس یہ چیز آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ کا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں، یہاں آپ کا نام صرف عیسیٰ ہے، ابن مریم تو آپ کی صفت بیان ہو رہی نا، یہاں ابن مریم فرمایا، جبکہ خطاب جو ہے حضرت مریم کو ہے، یہ خطاب جو ہو رہا ہے، بات کلام جو ہو رہا ہے حضرت مریم سے ہو رہا ہے، اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، بغیر والد کے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی، کیونکہ عموماً جو ہے اولاد کو آبا کی طرف یعنی بچوں کو، بیٹوں کو باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، منسوب کیا جاتا ہے، ماں کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، ماں کی طرف نسبت نہیں ہوتی عام طور پر، مگر اس صورت میں جب اس کا باپ مفقود ہو، یعنی باپ کی خبر نہ ہو، تب جو ہے ماں کی طرف نسبت کرتے۔ مفقود کا مطلب یہ ہے کہ موجود نہ ہو، یہ زیادہ مناسب، موجود نہ ہو۔ تو اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، بغیر والد کے پیدا کیا ہے، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے، تو اس لیے جو ہے حضرت عیسیٰ کی نسبت وہاں پر والدہ کی طرف ہوئی، من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بیٹا منسوب ہوتا ہے باپ کی طرف، یہاں ابن مریم کہہ کر خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ ان کی شان یہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے والد نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر والد کے صرف ماں سے پیدا کیا۔ واللہ عالم، حقیقت حال سے اللہ رب العالمین خوب واقف ہے۔ اب اس کے بعد آگے حضرت ذکر فرماتے ہیں کہ معزز پیدا ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہا معزز، یہ کلمہ سے حال مقدرہ ہے، یعنی کلمتن کا حال بن رہا ہے، وہ یعنی جو کلمہ ہوگا، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اس حالت میں پیدا ہوں گے کہ وہ معزز ہوں گے، باعزت ہوں گے، اگرچہ کلمہ نکرہ ہے لیکن موصوف ہونے کی وجہ سے ذوالحال بن سکتا ہے۔ حال کو مذکر لانا، معنی کے مذکر ہونے کی وجہ سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مذکر ہے تو اس لیے حال کو مذکر لائے، یعنی شریف، رفیق، جو قدر و شان والے ہیں، وجیہن کے مطلب بیان کر رہے ہیں، عزت دار، بزرگ، فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت میں کا مطلب کیا ہے، دنیا میں کس اعتبار سے اور آخرت میں کس اعتبار سے، تو کہہ رہے ہیں دنیا میں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نبوت عطا کرنے اور مخلوق کے مقتدا ہونے کی وجہ سے، یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور مخلوق کا امام آپ کو بنا دیا، تو یہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی عزت دی، کس اعتبار سے آخرت میں باعزت بنایا، تو امتوں کی شفاعت کرنے اور جنت میں بلند مقام کے حامل ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ جو ہے
امت کی شفاعت کریں گے اور جنت میں اونچے مقام پر آپ پہنچیں گے تو آخرت میں یہ عزت۔ ومن المقربین، مقربین میں سے، قرب پانے والوں میں سے خدا کا، اللہ تعالیٰ کا ذاتی قرب حاصل کرنے والے اور ذاتی دائمی تجلیات، یعنی ہمیشہ کی جو تجلیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کی بارش ہے، اس سے مالا مال ہوں گے۔ اس کا عطف جو ہے وجیہن پر ہے، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، واو حرف عطف آ رہا ہے تو اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ وجیہن پر ہو رہا ہے، وہاں سے اس کا جو ہے تعلق ہے۔ اب اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، یعنی جھولے میں، اور پکی عمر میں بھی، اور نیکوکاروں میں سے ہوگے، یعنی دودھ پینے کی حالت میں۔ فی المہد، یکلمو کی ضمیر سے حال بن رہا ہے، یکلمو کلام کریں گے کس حالت میں؟ فی المہدی، فی المہد جو ہے حال بن رہا ہے۔ یعنی یہ فی المہدی پر معطوف ہے، وکہلا واو حرف عطف ہے، اور نیکوکار اور پکی عمر میں، یعنی یہ جو ہے کلام کریں گے گہوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی، تو فی المہدی پر معطوف ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پینے اور کہولت کی عمر میں انبیاء کے کلام کے مطابق، یعنی ان کے جیسا کلام کرتے ہیں۔ اول عمر اور آخری عمر میں کوئی فرق نہیں، آخری عمر میں جیسا کلام کرتا ہے آدمی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابتدائی عمر میں بھی ویسا کلام کریں گے، یا ابتدائی عمر میں جیسا کلام کرتے ہیں آخر عمر میں بھی ویسا ہی کلام فرمائیں، کوئی فرق نہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ سن رسیدہ ہوں گے، انہیں اچھی عمر پائیں گے، اور آپ کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ آپ کہولت کی عمر کو پہنچیں گے، یعنی ادھیڑ عمر کہتے ہیں اس کو اردو زبان کے اندر، اچھی پکی عمر کو آپ پہنچیں گے، جبکہ آپ کی عمر ابھی کہولت کو نہ پہنچی تھی، جبکہ آپ کی عمر ابھی کہولت کو نہ پہنچی تھی، لیکن آپ کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ آپ پہنچیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حسن بن فضل نے کہا کہ کہلن سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد، یعنی آسمان سے جب آپ دوبارہ اتریں گے آپ گفتگو کریں گے، کیونکہ کہولت کی عمر سے قبل ہی، یعنی پکی عمر کے آنے سے پہلے ہی آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ مجاہد نے کہا کہ کہلن کا معنی حلیم ہے، یعنی بردبار۔ عرب جو ہے کہولت کی تعریف کرتے ہوئے تعریف اس انداز سے کرتے ہیں کیونکہ عقل کے استحکام یعنی مضبوطی اور پختگی، اور جودت رائے یعنی عمدہ رائے، تجربے کی عمدگی میں درمیانی حالت ہے، یہ درمیانی کیفیت ہے، اچھی رائے، عقل کا پختہ ہونا، کیونکہ اس سے قبل یعنی اس سے پہلے تجربہ کم ہوتا ہے، جب تک کہ عمر پکی نہیں ہوتی تو تجربہ نہیں ہوتا، یا عقل جو ہے اپنے کمال تک نہیں پہنچتی، مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے بعد کی عمر میں عقل کمزور ہو جاتی ہے، جہاں تک پہنچے تک عقل آتی ہے، اس کے بعد سے عقل کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یکلم الناس کا جو ہے من المقربین پر عطف ہے، یعنی اس سے اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور دودھ پینے کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گفتگو کرنے میں حضرت مریم کے لیے بھی تسلی ہے کہ آپ کو جس قوم کی طرف سے ملامت کا خوف تھا، یعنی لعن طعن کا خوف تھا کہ آپ نے خاوند کے بغیر بچہ جنا ہے، بغیر شوہر کے بچے کو جنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کی عمر میں کلام کر کے جو ہے آپ کی یعنی صفائی کو پیش کریں گے، تو تسلی بھی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، لوگوں سے کلام کریں گے گہوارے میں۔ پھر اس کے بعد ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، واو حرف عطف یہاں پر بھی آیا، یہ جائز ہے کہ اس کا عطف یکلم الناس پر کیا جائے، لوگوں سے کلام کریں گے اور صالحین میں سے ہوتے ہوئے، یعنی صالحین میں سے ہوتے ہوئے کہ دین میں کسی قسم کا نقص یعنی کمی اور فساد یعنی بگاڑ داخل نہ ہو، یہ انبیاء کی شان ہے۔ گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ انبیاء میں سے ہیں، آپ نبیوں میں سے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 47، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم بولی اے میرے پروردگار،
کیوں کر ہو سکتا ہے میرے یہاں بچہ، یعنی کیسے ہوگا، حالانکہ ہاتھ تک نہیں لگایا مجھے کسی انسان نے۔ فرمایا بات تو یوں ہی ہے، یعنی جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، یخلق ما یشاء، اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، یعنی کسی کام کے کرنے کا، تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا، تو فوراً ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے لیے جب فیصلہ فرماتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ قالت، یعنی مریم نے کہا، یہاں پر وضاحت کے لیے حضرت نے ذکر کیا، لیکن یہاں تو صرف اتنا یہ فرمایا، تو کس نے فرمایا؟ یعنی مریم نے کہا، کیسے میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا؟ تو یہ انا یکون لی ولد، استفہامیہ، جو سوال کا انداز جو ہے نا، استفہامیہ کلام جو ہے، یعنی سوالیہ کلام ہے، تعجب اور عادت سے بعید ہونے کے اظہار کے لیے، یعنی ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، عادت سے یہ چیز دور ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے کلام ہے۔ یا پھر یہ کہ استفہام اس حوالے سے ہے کہ کیا بچہ شادی کی صورت میں یا بغیر شادی کی صورت میں ہوگا؟ سوال یہ تھا بھئی شادی کریں گے جب بچہ پیدا ہوگا یا بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوگا؟ پھر اس کے بعد یہ ہے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ بات ایسی ہی اللہ جیسا چاہے پیدا کرتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کی زبان سے فرمایا۔ قضا امرن کا معنی ہے کسی چیز کے ہونے کو مقدر کرنا، طے کر دینا، لکھ دینا۔ یخلق ما یشاء فإنما یقول له کن فیکون، یعنی اس سے کہتا ہے، اس سے بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ اشیاء کو تدریجاً، یعنی رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، عادی اسباب، یعنی عادت کے طور پر جو ذرائع ہوتے ہیں عام طور پر، اور مادے کے ساتھ پیدا کرے، کوئی ذریعے کے ذریعے ساتھ پیدا کرے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اشیاء کو، یعنی چیزوں کو دفعتاً، یعنی ایک ساتھ بغیر سبب کے بھی پیدا کر دے۔ جو رب تبارک و تعالیٰ چیزوں کو عادت کے مطابق، یعنی تدریجاً، آہستہ آہستہ اور مادے کے ساتھ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ رب العالمین وہی چیزوں کو بغیر سبب کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق حق۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 48۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ نافع، عاصم اور یعقوب نے غائب کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی یعلمہ الکتاب، اور یخلقو پر اس کا عطف ہے، یعنی پیدا کرتا ہے اور سکھاتا ہے، یا یبشرو کی پر اس کا عطف ہے کہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ باقی ابھی اس سے پہلے جو گزرا ہے، ان اللہ یبشرو کی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، تو باقی قراء نے نون کے ساتھ متکلم کا صیغہ پڑھا ہے، متکلم کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی نعلمہ الکتاب، ہم اس کو کتاب سکھاتے ہیں۔ اس کا عطف بھی مذکورہ افعال پر ہوگا، تاہم یعنی ساتھ ہی التفات کا قاعدہ جاری ہوگا۔ یہاں سے جو ہے کلام کو نئے سرے سے شروع کیا ہے تاکہ ان کے دل کو پاک کیا جائے اور اس غم کو دور کیا جائے جو اس ملامت کے خوف کی وجہ سے لاحق تھا، یعنی جو لوگ ملامت کرتے تھے اس کی وجہ سے جو ڈر لاحق ہو گیا تھا، تو اس کو دور کرنا مقصد تھا۔ جب آپ نے یہ جانا کہ وہ بغیر خاوند کے بچہ جنے گی، یعنی بغیر شوہر کے بچے کو جنم دے گی، پیدا کرے گی، پھر اس کے بعد ہے یعنی وَيُعَلِّمُهُ الکتاب، کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کتابت اور خط، کتابت اور خط، اور آپ جو ہے آپ لوگوں سے ازروِ خط کے، یعنی خط کے ذریعے سے بہترین تھے، یعنی لوگوں سے اچھی تحریر جانتے تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ یہاں اس سے مراد
تمام نازل شدہ کتابیں ہیں، تمام نازل کی ہوئی کتابیں ہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتب سماویہ کا علم سکھاتا ہے۔ دو کتابوں کا ذکر مزید اہتمام کے لیے ہے، تورات اور انجیل کا جو یہاں ذکر کیا گیا اور زیادہ اہتمام کے لیے، کیونکہ ان پر یہ فرض تھا کہ اعمال فرعیہ میں، یعنی فروعی جو اعمال ہیں اس میں ان کی اقتداء کرے۔ ایک اصولی ہوتے ہیں، ایک فروعی ہوتے ہیں، تو فروعی اعمال میں ان کی پیروی کرے، جبکہ اصول دین میں تمام کتابوں کا مقتضیٰ ایک ہی ہے، تمام کتابوں کا تقاضا ایک ہی ہے، اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف فروعی مسائل میں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ایک اصل ہوتی ہے، بنیادی احکام ہوتے ہیں، اور کچھ ان کی شاخیں ہوتی ہیں۔ بھئی جیسے روزہ ہے تو روزہ اب ان کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی، ہاں اس کی نوعیت میں اختلاف ہے، فروع میں اختلاف ہے، باقی اس کی فرضیت میں نہ ان کے پاس کوئی اختلاف ہے نہ ہمارے پاس کوئی اختلاف ہے۔ روزہ جو ہے یہ اصل ہے، اب روزے کی کیفیت ہی اس کی فرع ہے، تو ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ والانجیل یعنی فقہ تورات اور انجیل، تورات اور انجیل کا علم سکھایا، مطلب تورات اور انجیل کی فقاہت، اس کی سمجھ بوجھ ان کو سکھائی۔ آیت نمبر 48 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 49 سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا، 49 سے سورہ آل عمران کی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔